یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیریل اور ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر سوچ بدل گئی۔ اب ان لڑکوں کو پسند نہیں کیا جاتا جن کے چہروں پہ داڑیاں ہوں، جو مذہبی لبادے میں ہوتے ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں شیخ کرمانی، لیکن ساری شاہی خاندانی میں پیدا ہونے کے بعد بھی سب چھوڑا، آرام چھوڑا، عیش چھوڑا، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ خوبصورت بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں۔ کرمان کے بادشاہ پیغام لے کر کے بھیجتا ہے شیخ کرمانی سے، آپ کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کیا تو بادشاہ کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، گویا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا، اور نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہوگا، ہاں کہتا ہوں تو بچی کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، غور کروں گا۔ ان 3 دن میں ادھر مسجد سے نکلا دوسری مسجد سے نکلے تیسری تیسری سے نکلے چوتھی مسجد۔ یہ مسجد کیوں گھوم رہے ہیں؟ مسجد اس لیے گھوم رہے ہیں، خوبصورت بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ پہلے کے لوگ مسجدوں میں رشتے ڈھونڈنے آتے تھے، اب کے لوگ مارکیٹ میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا شوہر آوارگی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ افیئر کر کے عیاشی کر رہا ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہوگا، جب تک رشتے مسجد میں تلاش کیے جاتے تھے، بیٹی کا شوہر کسی سے افیئر نہیں کرتا تھا، بیوی کا حق ادا کرتا تھا۔ جب سے تم نے مسجد میں رشتے تلاش کرنے کی بجائے مارکیٹ میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، پارکوں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، کالجز میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، آج وہ رشتے تمہیں خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ رشتے ڈھونڈنے ہیں، آؤ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاش کرو، تمہیں وہ رشتے ملیں گے جو تمہاری بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بندہ تو ملے۔ ایک جوان دیکھا، اس لیے کہ چہرے دل کے حالات بیان کرتے ہیں، دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نور کی کرنیں پیشانی پر چمکتے دیکھا، نوجوان کے پاس گئے، بیٹے شادی کرے گا؟ ایک لڑکی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اکثر روزے سے رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، دیندار ہے، عبادت گزار ہے، راتیں مصلی پر گزارتی ہے، حسین خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ نسب بھی ہے، شادی کرے گا؟ اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو صحیح، ایسی نیک خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا؟ فرمایا میں دوں گا۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، دراہم نکالے جھولی میں ڈالے، جا 1 درہم کی روٹی لا، 1 درہم سے سالن لا، 1 درہم سے خوشبو لا، میں تیرا نکاح کروں گا۔ 3 درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان لے کر آیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ تیسرے دن بادشاہ کا قاصد آیا، کیا جواب ہے؟ کہا اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے۔ بادشاہ سے کہا میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے، کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں؟ میں اپنی بیٹی کو بیاہ چکا ہوں۔ شوہر کے گھر بیٹی گئی، پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے، اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں، اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کی سوچ، بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر۔ جہاں آوارگی ہو، سوچ میں عیاشی ہو، وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی۔ سرائی پر روٹی دیکھا، شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرما کر، یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے، کل ہم دونوں کھائیں گے، آج تو کھا چکے۔ فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی،
मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे, शेख करमानी के घर मुझे पहुंचा दे। उस जवान ने कहा, मैंने पहले ही सोचा था शाही खानदान की बेटी मेरे घर कैसे रह सकती है, पहुंचा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारा निकाह मेरे साथ किया था। फरमाया, तुम सोच क्या रहे हो? कहा, ये सुराही पर एक रोटी देखकर तुम कहती हो कि मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे, यानी तुम बासी रोटी कल खाना नहीं चाहती। उस लड़की ने कहा, गलत सोचा तुमने, मेरे बाबा ने तो मुझसे कहा था कि तेरा शौहर अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला, इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार है। अरे जिसको अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं कि जिसने आज खिलाया वो कल भी खिलाएगा, जो रोटी बचा बचा कर रखता हो उसके साथ मैं कैसे निभाह करूंगी, अल्लाह को जवाब क्या दूंगी? उस शौहर के साथ मैं रह नहीं सकती जिसको अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा नहीं, इसलिए मुझे पहुंचा दे। शौहर ने कहा, बात यह है मुझसे ज्यादा तवक्कुल तेरे पास है, ये रोटी अब घर में नहीं रहेगी। बीवी ने कहा था, हाँ, या तो रोटी रात को आपके पास होगी या बीवी आपके पास होगी। शौहर ने कहा, रोटी नहीं होगी। उठाई रोटी, ले जा करके गरीब में तकसीम कर दिया और उसके बाद आए। उसके बाद उनकी बीवी ने कहा, हाँ यहां ठिकाना होगा, और उसके बाद जो बच्चा आया वो मादरजाद वली बनकर। हमारी बेटियां इतना नहीं कर सकती, आज के दौर में इतना नहीं हो सकता। कम से कम ये तो हो सकता है कि शौहर को हलाल पर उभारें। कल की खवातीन की फिक्र यह थी, हम भूखे रहेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। घर में आना तो हलाल लेकर के आना, हराम लेकर के नहीं आना। कल की फिक्र औरतों की ये थी। आज तो ये फिक्र है, डाका डालो, चोरी करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, सूद से लाओ, कुछ भी करो, हमें ला करके दो। पड़ोस में जेवरात है, हमारे पास भी जेवरात होने चाहिए। पड़ोस में कपड़े आए, हमारे पास भी कपड़े होने चाहिए। ये फिक्र तुम्हें लेकर के डूब रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप मुझे बताएं, जो मां हराम खाएगी उसकी औलाद नेक कैसे होगी? क्योंकि लुक्मे से खून बनता है, खून से बच्चे का पोस्ट बनता है। बताओ तो सही, औलाद के नेक होने के लिए ये चीजें जरूरी है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जो मर्तबे दिए उसकी वजह यह है कि जिस दिन मैं अपनी मां के पेट में आया, मेरे अब्बा ने मेरी फूफी को मेरी अम्मा पर मुकर्रर कर दिया, बहन सब कुछ हो, मेरी बीवी के पेट में हराम लुकमा न जाए, क्योंकि मेरी अमानत उसके पेट में पल रही है। इस शान के साथ हजरत मखदूम सिमनानी रदी अल्लाह ताला के वालिद ने मां के शिकम में उनके लिए इंतजाम फरमाया। आज तो कुछ है लाओ, अब तो लोग इतने बेबाक हो गए कि बिस्मिल्लाह पढ़ो सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या सोच बन गई? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश से उसकी तरबियत शुरू होनी चाहिए। किस तरह? मां लोरी दे, लोरी देना भी ये सहाबियात की सुन्नत है। लोरी देना ये जिब्रील की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपका शहजादा हुसैन सोता है तो मैं झूला झुला कर लोरी देता हूं, सो जा सो जा हुसैन सो जा, जन्नत में कैसी नहर है जिससे पानी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मिलेगा, अली और फातिमा को मिलेगा, हसन और हुसैन को मिलेगा। पंजतन पाक के लिए वो नहर मखसूस है। इस तरह नात की लोरी जिब्रील अमीन हजरते इमाम हुसैन को देते हुए सुलाते हैं। सैयदा फातिमा कुरान पढ़कर लोरी देती है। खवातीन इस्लाम नात पढ़कर अपने बच्चों को लोरियां देती थी। उसके बाद दरअसल हम ये सोचते हैं कि जब बच्चा समझदार होगा तब तरबियत करेंगे। बच्चा पैदा ही समझदार होता है, वो मां के पेट से ही समझ लेकर के आता है।
اس کا ثبوت عرض کروں. ارے بچہ سمجھدار اگر نہیں ہوتا تو وہ ماں کے سوا دوسرے کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ 10 عورتیں ہوں، رو رہا ہو بچہ، تو بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی جاتا ہے. یہ سمجھ کس نے دی؟ یہ سمجھ کس نے دی؟ بچے کو پتا ہے مجھے ماں کا پیر نہیں چوسنا، مجھے ماں کے سینے سے ہی غذا ملے گی. وہ سمجھدار ہو کر کے آتا ہے، اس لیے کہ عقل انسان کا خاصہ ہے. اللہ نے جنوں کو عقل نہیں دیا، اللہ نے چرند پرند کو عقل نہیں دیا، عقل انسان کو دی ہے، اور انسان پیدا ہی عقل مند ہوتا ہے. اس لیے یہ نہ سوچنا سمجھدار ہوگا تو تربیت کریں گے، نہیں، وہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کے آتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سمجھ بڑھتی جاتی ہے، شعور بڑھتا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بنیاد ہے. بنیاد کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس عمارت کا اوپر کا معاملہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. جس عمارت بنیادی طور پر جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی ڈھب سے گر سکتی ہے. اس لیے بچے کی تربیت پر زور دینا بے پناہ ضروری ہے. بچے کی تربیت کے حوالے سے، نگہداشت کے حوالے سے، بچہ ننھا سا ہے، وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو، اس کے پیر دھلاؤ، تاکہ بچہ بچپنے سے عادی بنے پاکی کا. ہمارا حال تو یہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، ان کے پیشاب پر جو ہے وہ کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں. بچہ اگر 1 گھنٹے کا بھی ہے، بلکہ بچہ اگر 1 منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے 60 سال کے بڈھے کا پیشاب ناپاک ہے. پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ناپاک ہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں